مختلف چینلوں کے اوپر پروگرام کروائے جاتے ہیں، ادھر سے فلاں کو بلا لو، ایک ان کا بلا لو، ایک ان کا بلا لو، اور وہ بات کہاں ختم کرتے ہیں کہ جی ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ، ان کے ہاں یہ۔ اور تم ہو کون کہ تم یہ کہو کہ ہمارے ہاں یہ جائز نہیں، ان کے ہاں جائز ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں۔ آپ نے انصار سے کہا تھا، انصار وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ، تم تو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے جوڑا ہے۔ آپ تو جوڑنے کے لیے تشریف لائے، یہ توڑنا، فرقوں میں بٹ جانا، گروہوں کے اندر تقسیم ہو جانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ پھوٹ ڈالنا، یہ افتراق، یہ انتشار۔ فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں گے، لیکن ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں وہ کامیاب رہے گا، اس سے وہ نا امید نہیں ہوا۔ آپس میں پھوٹ فساد ڈالنا یہ شیطان کا کام۔ تو یہ جو فرقہ واریت ہے، فرقوں میں بڑھ جانا ہے، اس کی تو بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے دلائل کے آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف۔ کسی کو دلیل کا علم نہیں ہے نا، یا اس کو دلیل کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جب دلیل کی اہمیت کا پتہ چل گیا، جب اس کی آنکھیں کھل گئی اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب ہر چیز دلیل کے ساتھ ہے، تو پھر بھی اختلاف کریں۔ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد، دلیل کا علم ہو جانے کے بعد، وہ اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اور وہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، تو اتراہ فی ساعۃ، کیا خیال ہے، کوئی گنجائش ہے اس کے پاس کہ وہ حدیث کو چھوڑ کر جو کر رہا تھا، جو حدیث کے الٹ ہے، وہ بھی کرتا رہے؟ امام مالک رحمہ اللہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے لا واللہ حتی یصیب الحق ما الحق الا واحد، نہیں اللہ کی قسم، جب تک وہ حق کو نہ اختیار کر لے، حق ایک ہے، قولان مختلفان یکونان صوابا جمیعا، دو الگ الگ باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی باتیں دونوں ٹھیک ہو جائیں گی ایک وقت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مل حق الا واحد، حق صرف ایک ہے اور اس حق کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں تو اس تقسیم پر بھی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی، چار امام ہیں، وہ حنفی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ مالکی ہیں، وہ حنبلی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں مختلف چینلوں کے اوپر پروگرام کروائے جاتے ہیں، ادھر سے فلاں کو بلا لو، ایک ان کا بلا لو، ایک ان کا بلا لو، اور وہ بات کہاں ختم کرتے ہیں کہ جی ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ، ان کے ہاں یہ۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، دین کو اس طرح بانٹ دیا اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بڑی دعوت۔ اللہ کے بندے، قرآن اور حدیث کی جو ایک حیثیت ہے اور ایک مقام اور مرتبہ ہے، آپ اس طرح کی مجلسوں کو یا تو وہاں منوائیں آپ کہ نہیں، دین صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ سب پر حاکم ہے، وہ عرف عام ہے، وہ فیصلہ کون۔ اگر یہی بات اتنی منوانے جانی ہے کہ ہمارے ہاں یہ، ہمارے ہاں اہل الحدیث کوئی فرقہ ہے؟ اہل الحدیث یہ تو ایک پہچان ہے، یہ جماعت ہے، وہ جماعت جس کے بارے میں جب آپ نے فرقوں کا ذکر کیا تھا نا، افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق امتي على 73 فرقة ملة كلهم في النار الا ملة واحدة۔ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت۔ وہ کون سی جماعت؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بعض روایتوں میں الجماعہ کے بھی الفاظ، ایک معیار بیان فرما دیا نا آپ نے۔ تو اہل الحدیث تو معیار ہے، یہ الجماعہ ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ وہ ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ، یعنی وہ نجات پانے والی جماعت،
مختلف احادیث میں آپ نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے وہ فرقہ تو نہیں ہے. یہ نسبت کس کی طرف نسبت ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف. تو عزیز بھائیوں، تو امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں یقولون هذا عندنا غیر جائز فمن انتم حتى يكون لكم عندنا. کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، اور تم ہو کون کہ تم یہ کہو کہ ہمارے ہاں یہ جائز نہیں. ان کے ہاں جائز ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں. دین کو اس طرح مذاق بنا دیا، کھیل تماشا بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اصل چیز تو دلیل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دلیل کو پہچاننے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے.